السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر پیچھے جو ہم نے تمام تختیاں پڑھی ہیں ان تمام تختیوں کی تمام سبق کی پریکٹس ہوگی، مشق ہوگی۔ جیسا کہ ہم حرکات والی تختی پڑھی تھی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی پڑھی تھی، اور مد و لین والی تختی پڑھی تھی، تنوین والی تختی پڑھی تھی۔ تمام کی اس تختی کے اندر مشق ہوگی۔ گویا کہ یہ پیچھے جو اب تک ہم نے سبق پڑھا ہے تمام سبق کا مجموعہ ہے، تمام اسباق کا یہ مجموعہ ہے، نچوڑ ہے۔ اگر ہم کو یہ پڑھنے آ جائے تو آدھے سے زیادہ قرآن پاک ہم کو پڑھنا آ جائے گا تجوید کے ساتھ۔ اس کے اندر ہم لفظ کو پورا پڑھنا، لفظ کے آخر پہ وقف کیسے کرتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ اسی طرح اس کے اندر را کے موٹا ہونے کے، باریک ہونے کے جو قاعدے ہیں وہ سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس پہ وقف کیسے کرتے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، وقف آمن۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے دو لفظوں کو پڑھیں گے، جوڑ کریں گے، پھر ان دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے لفظ کو پڑھیں گے، پھر تینوں کو ملائیں گے، اور اگر چوتھا پانچواں لفظ ہے تو اسی طریقے سے ان کو ملا کر پڑھیں گے، اور آخری لفظ کو پھر ساکن کر کے اس کے اوپر وقف کر دیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، وقف آمن۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، وقف آوا۔ جو کھڑی زبر ہوتا ہے یا کھڑی زیر ہوتا ہے اس کا وقف وہی ہوگا، کھڑی زبر کھڑی زیر کا وقف وہی ہوگا، اور الٹا پیش جو ہوتا ہے اس کا وقف جو ہے وہ آخر میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبیا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیاتن، وقف آنیہ۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی گول تا آ جائے لفظ کے آخر میں اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے اس تا کو وقف میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ آنیاتن، وقف آنیہ۔ اگر ہم اس کا وقف کریں آنیت یا آنیتی تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے، چاہے اس کے اوپر دو زبر ہو، دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں، تو اس تا کو وقف میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ آنیاتن، وقف آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقف ایلاف۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقف این۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، وقف بہ۔ جیم الف زبر مد جا، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جیم الف زبر مد کو آخر میں پڑھیں گے، جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ، وقف جا۔ جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقف جی۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوعن، وقف جوع۔ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، وقف
خوف خوا یا زبر خوی را دو پیش رن خیر وقف خیر دال کھڑی زبر دا واو الٹا پیش وو داوو دال پیش دو داوود وقف داوود ذال کھڑی زبر را لام زیلی ذالی کاف زبر کا ذالکا وقف ذالک را زبر را واد واو پیش وو رضو وقف رضو را کے موٹا اور پتلا کرنے کے باریک کرنے کے قاعدے یہ ہیں کہ اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے کسرہ آ جائے تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر پہلے والے لفظ را سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر آ جائے کسرہ آ جائے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ رضو وقف رضو اگر لفظ کا آخری اور الفاظ کا آخری لفظ جو ہے وہ پہلے سے ساکن ہو تو اس کا وقف وہی ہوگا۔ رضو اس کا وقف بھی رضو شین الف زبر مد شا حمزہ زبر آ شاء وقف شاء میم کھڑی زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالکی وقف مالک شین یا زبر شئی حمزہ دو زیر ان شئی ان وقف شئی ہم نے حروف مد و لین کی مشق کی تھی، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو وہ یا لین کہلاتا ہے۔ اس کے اندر یا لین کا قاعدہ ہے، یا لین کی مشق کرائی گئی ہے۔ شیء وقف شیء قا زبر قا غین کھڑی زبر قا طغا وقف طغا قا زبر قا غین واو زبر غو طغوا وقف طغوا قا یا زبر طی را دو زبر ون طیرن وقف طیرا دو زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو لفظ کے آخر میں دو زبر آ جائے تو اس کو وقف میں ایک الف کے برابر پڑھیں گے، طیرن ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر لفظ کے آخر میں دو پیش آ جائے یا دو زیر آ جائے تو آخری لفظ کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ عین الف زبر آ دال دو زیر دن عادن وقف عاد عین زبر آ لام کھڑی زبر لا علا وقف علا عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین وقف عین فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی وقف فی قاف الف زبر قا لام زبر لا قال وقف قال قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول وقف قول میں آگے ایسے ہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، جو اس کے اندر مشکل لفظ آئے گا اس کا میں جوڑ کر کے آپ کو سکھاؤں گا، باقی بالکل آسان ہے۔ کانا وقف کان کیدن وقف کیدا کیف وقف کیف لوح وقف لوح لفظ کے آخر میں دو زیر آ رہی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں دو زیر یا دو پیش آ جائے تو آخری لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں۔ لوح وقف لوح لیس وقف لیس مالا وقف مالا نارا وقف نارا میم الف زبر مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان وقف ما ویل وقف ویل یوم وقف یوم یراہ وقف یراہ حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسد وقف حاسد
हाफिज़ुन वक़्फ़ हाफिज़, दाफ़िक़िन वक़्फ़ दाफ़िक़, शाहिदिन वक़्फ़ शाहिद, आबिदुन वक़्फ़ आबिद, आइन अलिफ ज़बर मद आ, हमज़ा ज़ेर ई आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन वक़्फ़ आइला, गासिक़िन वक़्फ़ गासिक़, नासिरिन वक़्फ़ नासिर, वालिदिन वक़्फ़ वालिद, हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊ, ज़ाल पे ज़ु, आऊज़ु, ज़ू नहीं पढ़ना, ज़ु, आऊज़ु वक़्फ़ आऊद, अकीदु वक़्फ़ अकीद, यख़ाफ़ु वक़्फ़ यख़ाफ़, यदाहु वक़्फ़ यदाह, युक़ालु वक़्फ़ युक़ाल, तुराबन वक़्फ़ तुराबा, हिसाबन वक़्फ़ हिसाबा, सुबातन वक़्फ़ सुबाता, सिराजन वक़्फ़ सिराजा, सलामुन वक़्फ़ सलाम, शिदादन वक़्फ़ शिदादा, शराबन वक़्फ़ शराबा, सवाबन वक़्फ़ सवाबा, ताआमिन वक़्फ़ ताआम, अज़ाबुन वक़्फ़ अज़ाब, अताअन वक़्फ़ अताअ, गुसाअन वक़्फ़ गुसाअ, किताबन वक़्फ़ किताबा, किरामन वक़्फ़ किरामा, लिबासन वक़्फ़ लिबासा, लिसानन वक़्फ़ लिसाना, मआबन वक़्फ़ मआबा, मताअन वक़्फ़ मताआ, मुताइन वक़्फ़ मुता, मआशन वक़्फ़ मआशा, मफाज़न वक़्फ़ मफाज़ा, मिहादन वक़्फ़ मिहादा, नबातन वक़्फ़ नबाता, विफ़ाक़न वक़्फ़ विफ़ाक़ा, सुबूरन वक़्फ़ सुबूरा, रसूलिन वक़्फ़ रसूल, शुहूदुन वक़्फ़ शुहूद, क़ुऊदुन वक़्फ़ क़ुऊद, वुजूहुन वक़्फ़ वुजूह, असीमिन वक़्फ़ असीम, अलीमिन वक़्फ़ अलीम, बसीरन वक़्फ़ बसीरा, खबीरन वक़्फ़ खबीरा, रहीक़िन वक़्फ़ रहीक़, शहीदुन वक़्फ़ शहीद, अज़ीमिन वक़्फ़ अज़ीम, क़रीबन वक़्फ़ क़रीबा, करीमिन वक़्फ़ करीम, मजीदुन वक़्फ़ मजीद, मुहीतुन वक़्फ़ मुहीत, नईमिन वक़्फ़ नईम, यतीमन वक़्फ़ यतीमा, यसीरन वक़्फ़ यसीरा, रुवैदन वक़्फ़ रुवैदा, क़ुरैशिन वक़्फ़ क़ुरैश, ईशतिन वक़्फ़ ईशा, अल-मौऊदतु वक़्फ़ अल-मौऊदा, मौज़ूअतुन वक़्फ़ मौज़ूआ, मवाज़ीनुहु वक़्फ़ मवाज़ीनुह, यौमइज़िन वक़्फ़ यौमइज़। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा। अगर आप ख़ुद या आपके बच्चे ऑनलाइन कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना चाहें तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तजवीद के साथ
قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔